بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 201 میں باب البیان والشعر فصل ثانی سے حدیث نمبر 4801 سے لے کر 4804 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلة اسری بی بقوم تقرد شفاهم بمکارید من النار فقلت یا جبریل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم تاجدار انبیاء رؤوف الرحیم رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو کرادو یہ کرز سے ہے جو کاٹنے کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو خطبہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل دوسرا کرتے ہیں اور حدود شرعیہ کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ معراج کی رات وہ لوگ تاجدار انبیاء کو دکھائے گئے، ان کے ہونٹوں کو بطور سزا کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا کیونکہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مخالف تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بے عمل واعظین اور خطباء کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء رسول مہربان نے اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص اس مقصد کے لیے گما پھرا کر بات کرنے کا سلیقہ سیکھے کہ وہ اس کے ذریعے مردوں کے دلوں یا لوگوں کے دلوں پر قابو حاصل کر لے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی فرضی عبادت قبول فرمائے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ صرف الکلام، کلام کو گمانا پھرانا مراد ہے، یعنی باتوں کو گمانے پھرانے، الٹنے پلٹنے اور چرب لسانی کا خوب سلیقہ سیکھے۔ لیسبیا یہ ضرب یضرب سے قید کرنے کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو زور لسانی
اور مبالغہ آرائی سے اپنی طرف مائل کرتا ہے، حقیقت کو چھپا کر ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ شخص اپنا مطلب نکال سکے۔ صرفاً سے نفلی عبادت مراد ہے، عدلاً سے فرضی عبادت مراد ہے۔ بعض علماء نے صرف سے توبہ کرنا مراد لیا ہے اور عدل سے فدیہ دینا مراد لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے شخص کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث میں منہ زوری، مبالغہ آرائی، چرب لسانی کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور یہ حدیث مقدسہ چرب لسان واعظین کے لیے بطور وعید تاجدار انبیاء نے ذکر فرمائی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمرو بن العاص انه قال يوما وقام رجل فاكثر القول فقال عمر ولو كسد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فاتح مصر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اس وقت فرمایا جب کہ ایک شخص کھڑا ہوا اپنی فصاحت اور بلاغت کے اظہار کی حاضر بہت لمبی تقریر کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ اگر تم اپنی تقریر میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے تو بے شک وہ سننے والوں کے حق میں بہتر ہوتی۔ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سمجھ لیا ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تقریر و گفتگو میں اختصار سے کام لوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مختصر گفتگو بڑی بہتر ہوا کرتی ہے۔ فقال عمر، یعنی حضرت عمر بن عاص نے اس واعظ کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی تقریر کو مختصر کر دیتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ تقریر معتدل ہو کر افراط و تفریط سے محفوظ رہتی ہے اور سامعین پر اس کا بوجھ بھی نہیں پڑتا بلکہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس روایت میں فقال عمر کو اعادہ بعد عہد کے طور پر مکرر لایا گیا ہے، چونکہ کلام طویل ہو گیا تھا اس لیے اعادہ اور مکرر لانا ضروری ہو گیا تھا۔ او امرتو، راوی کو یہاں پر شک ہو گیا کہ تاجدار انبیاء نے کون سا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ آتا جب وازو یہ اختصار کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ مجھے حکم ہے کہ میں کلام میں بیان میں اختصار سے کام لوں کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ ملا علی قاری نے جامع الصغیر کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں لقد امرت ان اتجوز فی القول فان الجواز فی القول هو خیر۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صخر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن صخر بن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من البیان سحرا وان من العلم جہلا وان من الشعر حکما وان من القول عیانا۔ حضرت صخر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ صخر کے دادا سے حضرت بریدہ جن کا نام ہے ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ بعض بیان جادو کی مانند ہوتے ہیں، بعض علم جہالت ہوتے ہیں، بعض اشعار فائدہ مند یعنی حکمت و دانائی سے پر ہوتے ہیں، اور بعض قول اور کلام تو وبال جان ہوتے ہیں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ ان من العلم جاہلا، اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کسی شخص نے بے فائدہ علم حاصل کیا، مثلا اس نے علم نجوم اور علم رمل و جفر سیکھ لیا، یا منطق و فلسفہ کی طویل بحثیں سیکھی، یا جدید تعلیم کے وساوس اور فضولیات میں لگ گیا جس میں نہ اس کا اپنا فائدہ ہے نہ امت کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ ان فضولیات کے سیکھنے سے وہ شخص قرآن و حدیث اور شرعی علوم کے سیکھنے سے محروم رہا، تو جو حاصل کیا وہ اسے علم قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ تو جہالت ہے، کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے سعدی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے نام کے سوا ہر چیز سے دھو لو، کیونکہ جو علم حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا وہ جہالت ہی ہوا کرتی ہے۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے جہالت ہے، کیونکہ علم سے اصل مقصود عمل ہے۔ جب وہ اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا تو گویا وہ جاہل ہے۔ من القول عیالا، عیال یہ عین کے زیر کے ساتھ ہے، بوجھ اور وبال کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ کہ بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ سننے والا اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ اس کو سننا چاہتا ہے، یا وہ بات مقتضی الحال کے موافق نہیں ہوتی، تو گویا ایسی بات کرنا یہ سننے والے اور کہنے والے دونوں کے لیے بوجھ اور وبال جان ثابت ہو جاتی ہے، اور سننے اور کہنے والے دونوں کے فہم اور سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، تو دونوں کے لیے وبال جان ہو گئی، یا وقت تنگ ہے اور کلام طویل ہو گیا، یہ بھی باعث بوجھ ہوا کرتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بعض علوم و فنون جہالت کے مترادف ہیں، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔